لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میں اسے تمام نسل انسانی سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے گھر والوں سے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے اہل و عیال سے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے مال و دولت سے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے بال بچوں سے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے عزیز و اقارب سے پیارا نہ ہو جاؤں، اور ساری نسل انسانی سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ تیسری حدیث جو میں نے پڑھی اس کا مفہوم بھی سنو۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ جو ان کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارا لانے والی بات، جب تک میں جان سے پیارا نہ، اور صرف یہ مجھے تجھے خطاب نہیں، صحیح بخاری میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 928 پر کتاب الایمان والنذور میں حضرت عبداللہ بن ہشام کی روایت سے ہے، کہتے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو یہ شرف حاصل ہے ہم آقا کونین کی معیت میں تھے۔ کبھی تصور تو کرنا تو اپنے پیر کی صحبت میں بیٹھے ساری زندگی جامع میں پھولا نہیں سماتا، اس صحابی کے مرتبے کا کیا حال ہے جو محمد عربی کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے۔ وہ کہتے ہم کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم سرکار کی معیت میں تھے، لیکن حضرت عمر کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ سنو حضرت عمر کو فضیلت کیا اس وقت؟ کہتے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، عمر کا مرتبہ یہ تھا اس وقت کہ ان کا ہاتھ ہمارے آقا کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، جن کے جسم سے بس ہونے کے لیے صحابہ ترستے تھے، بہانے بناتے تھے کسی طرح سرکار کے جسم سے مس ہو جائیں، اور مصطفیٰ کے جسم سے تو کپڑے مس ہو جائیں تو آگ دنیا کی نہیں لگتی آگ۔ حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ، ایسی حالت میں فاروق اعظم سرکار سے کہتے آقا مجھے آپ کائنات کی ہر شے سے پیارے ہو الا من نفسی، سوائے میری جان کے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا نا سوائے میری جان کے، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئے، رحمتوں کے پھول برسائے، مسئلہ حل کیا زمانے کا۔ سرکار نے فرمایا لا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، عمر جب تک میں تجھے تیری جان سے پیارا نہ ہوا تو ایماندار نہیں کہلا سکتا۔ جن کو مانگ کے لیا ہے رب سے، جن کے قبول اسلام پر فرشتے مبارکبادیاں دینے آئے، جو اسلام کی عزت اور شوکت کا سبب بن جائے، اس عمر سے بھی فرمایا تو مومن نہیں کہلائے گا جب تک میں تجھے تیری جان سے پیارا نہ ہوا۔ پھر عمر نے کیا کہا ہوگا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ ایک جان آقا سینکڑوں جانے ہو تیرے قدموں پہ نثار کر، سب کو چھوڑ کے آیا بیٹھا ہوا۔